ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على ومولانا محمد معظم الرشد والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله معذورین احترام بزرگوں دوستوں عزت ماں بہنیں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم آج کی یہ مبارک رات اور یہ مبارک محفل ذکر امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منائی جا رہی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ذکر حسین کیا ہے؟ یہ جگہ جگہ پہ جلسے، جگہ جگہ پر نیاز، جگہ جگہ پر آپ کی شان میں مظاہرے، ہر جگہ حسین کا چرچا۔ میرے بزرگ اور دوستو، امام عالی مقام کی ذات بابرکات حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں کون سا درجہ بخشا ہے، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کل یہ چل رہا ہے، فتنے کا دور ہے، نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہر ایک فرقہ جو صرف اہل سنت والجماعت کی سوا کا ہے، وہ سارے فرقے گمراہ ہیں، غلط ہیں، جھوٹے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے تمہارے سب کے آقا سرور کائنات فخر موجودات حضور پر نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ کتنے؟ 73 فرقوں میں میری امت، یعنی کون لوگ؟ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، داڑھی رکھنے والے، مسجدوں میں جانے والے، یہی تو امت میں ہے۔ ان کے کتنے حصے ہو جائیں گے؟ یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی میری امت۔ آپ سرکار فرماتے ہیں، ہمارے آقا کا فرمان دیکھو، آپ کا علم غیب ظاہر ہو رہا ہے۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ 73 میں سے 72 یعنی 72 جہنمی ہیں۔ ایک فرقہ نازی جس کی نجات ہوگی، جس کی بخشش ہوگی، وہی جنتی ہے۔ میرے بزرگ دوستو، تو یہ نہیں مان لینے کا
یہ تو نمازی کہتا ہے، حاجی کہتا ہے، داڑھی والا کہتا ہے، پابند شریعت کہتا ہے، اس کا ظاہر مت دیکھو، آج ہر ایک کے عقیدے کو دیکھنا ضروری ہے۔ عقیدہ چیک کرو کہ عقیدہ نازی فرقے کا ہے کہ نہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کون سا فرقہ ہے جس کی نجات ہو جائے گی، جس کی بخشش ہو جائے گی، جو جنت میں جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، ایسے فرقے کو تلاش کریں گے تو واحد ایک ہی نام ملتا ہے، وہ ہے ہمارا فرقہ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے، آپ کے فرمانوں کے بھی قربان جاتا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کی تعلیم پر بھی عمل کرتا ہے اور صحابہ سے محبت بھی کرتا ہے۔ دیکھو، نجات اس کی ہوتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت، میرے قرابت دار، میرے گھر والے، میری آل، میری اولاد جو ہے وہ مثل نوح کی کشتی کے جیسے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ اہل بیت جو ہے، آل رسول جو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نوح کی کشتی۔ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے زمانے کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ عمر عطا فرمائی، اور تبلیغ دین کا سب سے لمبا اور سب سے بڑا پیریڈ 1,24,000 پیغمبروں کے اندر رب تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا۔ 900 برس تاریخ کہہ رہی ہے، اتہاس کہتا ہے، نوح علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ کا کلمہ پڑھانے کے لیے لوگوں کو راہ راست پر، صراط مستقیم پر، ہدایت پر لانے کے لیے 900 سال محنت کی، پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ صرف 900 سال کی محنت پر 40 آدمی، 40 شخص آپ پر ایمان لائے، آپ جلال میں آ گئے۔ میری اتنی محنت، اتنے برسوں کی محنت کے بعد بھی جو قوم گمراہی میں سے باہر نہیں آئی ہے، بت پرستی سے باہر نہیں آئی ہے، جھوٹے معبودوں کو پوجنے سے باہر نہیں آئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ نے عذاب مانگا، مولا ان کے اوپر تیرا عذاب نازل کر، انہیں نیست اور نابود کر دے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو سمجھنا ہے کہ کشتی کیا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہم کسی نبی کی دعا کو رد نہیں کرتے، آپ کی دعا قبول اور مقبول ہے، میں عذاب نازل کرتا ہوں، لیکن ان پہ تو عذاب نہیں آئے گا جنہوں نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے۔ ان کو عذاب سے بچانے کے لیے تم ایک کشتی بنا لو، بڑی ہوڑی بنا لو، اور تمہارے جتنے بھی امتی ہیں، تمہارا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو ہوڑی کے اندر بٹھا لو، میں زمین سے بھی پانی نکالوں گا، آسمان سے بھی پانی برسے گا، زمین پر اتنا پانی آئے گا کہ بڑے بڑے پہاڑ ڈوب جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ جو تمہاری کشتی میں بیٹھے گا وہی سلامت رہے گا، باقی تمام پوری دنیا کو میں ختم کر دوں گا۔ میرا نبی 900 برس تک کے محنت کرے اور جو قوم آپ کی بات کو نہ مانے وہ قوم عذاب کے لائق ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملا
नूह अलैहिस्सलाम ने गर्मी के मौसम में बड़े बड़े दरख्त कटवाए, सुथारों को बुलाए, पाटिये बनाए और कहने लगे कि बड़ी एक ऐसी बड़ी कश्ती बनाओ जिसमें मैं और मेरे उम्मती आ जाएं जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा है चुन चुन के। तो आपने मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आपने कश्ती बनाने का शुरू किया तो लोग मजाक करने लगे, मस्करियां करने लगे, गांडा हो गया है, इतनी गर्मी में कहाँ पानी का एक कतरा नहीं है, ये कश्ती बना रहा है। लोग नहीं जानते थे कि ये अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह का नबी है, ये नहीं समझ सकते थे। तो आपने कश्ती तैयार की, आपने कश्ती तैयार की और पाटिये लगाए गए। आपकी कश्ती में कितने पाटिये लगे मालूम है? जितने नबी अल्लाह ने भेजे हैं वो तमाम के नाम के बराबर पाटिये लग गए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के हर एक पाटिये पर एक नबी का नाम था। आदम अलैहिस्सलाम का नाम, शीस अलैहिस्सलाम का नाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याकूब, अय्यूब, यूसुफ, ज़करिया, सभी, लूत, हूद तमाम थे, यूनुस, यूसुफ तमाम थे। फिर सारे नबियों के नाम कश्ती के पाटिये पे आ गए, 4 पाटिये बच गए, कोरे रह गए। अल्लाह ताला से अर्ज की, मौला तमाम नबियों के नाम पूरे हो गए, ये 4 पाटिये जो हैं वो कोरे हैं, इस पे मैं अब किसका नाम लिखूं? देखो सहाबा की शान, अभी तो हुजूर दुनिया में भी नहीं आए, नूह अलैहिस्सलाम का दौर है, नूह अलैहिस्सलाम का दौर है। अरे हुजूर के सहाबा का मकाम कितना बुलंद है, अरे सहाबा की शान समझ लोगे तो हुजूर के नवासे की शान भी समझ में आ जाएगी। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, रब ताला ने हुक्म फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम को, आए नूह 4 बाकी है, चलो एक पर लिखो अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे पे लिखो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे पे लिखो अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, चौथे पे लिखो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो नबी नहीं है, ये तो नबी नहीं है, ये कौन है 4? ये कौन है 4? अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई और कहा, ऐ नूह तुम्हारा सरदार आखिर में आने वाला है, सब नबियों के सरदार आखिर में आएंगे, वो मेरे हबीब हैं और मेरे हबीब के ये 4 खलीफा होंगे, ये इनके 4 सहाबा होंगे, ये इनका ऐसे पैरव होंगे कि मेरे हबीब के एक एक सुन्नत पर अदा अमल करेंगे। इनका मकाम, ये सहाबी है, पैगंबर नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के की शान पर कुर्बान जाओ कि आपके सहाबा का मकाम नबियों के लिस्ट में आ गया। नबी तो नहीं थे, नबी तो नहीं थे, बदर रसूल है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कश्ती तैयार हो गई। मैं पूरा वाक़या बयान करना नहीं चाहता, मैं तो हुजूर के अहले बैत और सहाबा की शान अल-मुख्तसर कर दूंगा। आपने चुन चुन कर लोगों को तैयार किए कि मेरे कलमा को सब मेरी कश्ती में सवार हो जाओ। बादल आने लगे, छींटे पड़ने लगे, लोग समझ गए कि भाई आया पानी। फिर जमीन से पानी निकला, 40 आदमी थे जो आपका कलमा पढ़ते थे। ज़रूरत का सामान आपने ले लिया, ये पानी का सैलाब आएगा, कितने दिन रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे। कुछ जानवर आपने ले लिए साथ में, कुछ अनाज, 7 तरह का अनाज, मसाला वगैरह आपने साथ में कश्ती में ले लिया। अब सवार हो गए,
زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی گرنے لگا، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، پوری دنیا غارت ہو گئی، دنیا ختم ہو گئی۔ اسی لیے تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے آدم، جیسے آدم سے دنیا شروع ہوئی تھی ایسے آپ کے دور میں ختم ہوئی، اور پھر آپ ہی کے دور میں یہ نئی دنیا بنی۔ تو آپ کی کشتی میں جو سوار ہوئے، ذرا غور کیجئے، نبی کی جو بات کو مان لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، نبی کا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ آفت سے، بلا سے، مصیبت سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والے سلامت رہے۔ کشتی آپ کی پانی پہ تر رہی ہے، کشتی تر رہی ہے، پوری دنیا میں آپ کی کشتی گھومی، پانی بڑھتا جا رہا ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا مکان تو سارے ختم ہو گئے۔ پہاڑ، ایک بہت اونچا پہاڑ تھا جس کا نام ہے جودی، جودی کی ٹوچ پہ جا کر آپ کی کشتی محرم کی 10 تاریخ کو جا کے ٹھہر گئی۔ وہ تاریخ محرم کی 10ویں تھی، اور مر جانے والوں میں کون کون تھا؟ آپ کی بدبخت نالائق بیوی بھی تھی جو آپ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ آپ کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے آپ پر ایمان لائے تھے، 1 بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، وہ بھی پانی میں غارت ہو گیا۔ ارے نبی کا بیٹا ہو اور نبی کی بات نہ مانے تو وہ بھی غارت ہو جاتا ہے، وہ بھی خلاص ہو جاتا ہے، چاہے بیوی ہو کے بیٹا ہو۔ یہاں رشتہ نہیں چلتا، نبی کی بات کو مان لیتا ہے وہ سلامت رہتا ہے، جو نبی کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے وہ بھی نارے جہنم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کشتی سلامت پہنچی تو جو لوگ نوح کی کشتی میں بیٹھے وہ بچ گئے، سلامت، دنیا میں بھی بچے، اور نبی نوح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی برکت سے آپ کے ساتھ جنتی بھی بن گئے، وہ جنتی بھی بن گئے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ کے رسول مثال دے رہے ہیں کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والے کشتی نوح کی طرح ہے۔ دیکھو، کشتی نوح کی طرح ہے، جیسے نوح کی کشتی میں سوار ہونے والا اتنی بڑی آفت سے بچ گیا، تو کوئی بھی آفت سے آپ کو بچنا ہے تو اہل بیت کا دامن پکڑو۔ یہ کشتی نوح ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، پاکستان کے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کشتی نوح، اسے پورا اہل بیت کا بیان ہے۔ کتاب کا نام ہی آپ نے کشتی نوح رکھ دیا ہے۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، سفینہ نوح کتاب کا نام ہے، سفینہ یعنی کشتی۔ بزرگوں اور دوستوں، دیکھو، برا اپنی بھلائی چاہتے ہو اور آفت اور بلا اور مصیبت سے بچنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ آسمان کے ستارے، ستارے کیا کام کرتے ہیں بھائی؟ ستارے آسمان کے کیا کام کرتے ہیں؟ ارے وہ زمانہ تھا جب گھڑی نہیں تھی، مشین نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، لائٹ پر نہیں تھی، کوئی انجن نہیں تھے، صرف دنیا والے ستاروں کی سیدھ سے ملک کو تلاش کرتے تھے کہ یہ ستارہ اس دشا کے اندر، اس سیدھ کے اندر یہ ستارہ اگتا ہے تو یہ وہ دشا ہے، ادھر ہندوستان جایا جائے گا۔ یہ ستارہ وہ دشا میں اگتا ہے، ادھر امریکہ جایا جاتا ہوگا۔ تو ستارے جو ہے راستہ بتاتے تھے، کیا بتاتے تھے؟ راستہ۔ اور اس کی سیدھ میں جو چلتے تھے وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے، وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے تھے۔ حضور نے صحابہ کی جو مثال دی ہے، جو مثال دی ہے کہ میرے صحابی جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہے، جو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔
اور اہل بیت کشتی ہے، ارے منزل پہ پہنچنا ہے، سمندر کا سفر ہے، تو آپ کشتی میں بیٹھو، کشتی میں بیٹھو۔ یہ کشتی ایسی ویسی کی کشتی نہیں ہے، نوح کی کشتی ہے جو طوفان میں نہیں ڈوبی، یہ کبھی نہیں ڈوب سکتی۔ اہل بیت کے ساتھ بھی دامن پکڑنے والے کبھی ڈوبیں گے نہیں، کبھی ڈوبیں گے نہیں، جیسے کہ نوح کی کشتی میں بیٹھنے والے ڈوبے نہیں تھے۔ کشتی میں بیٹھو گے تو سلامت کنارے پہ پہنچو گے، اور ستارے کی طرف چلو گے تو اپنی منزل جو ہے، جس جگہ آپ کو جانا ہے اس جگہ پہنچ جاؤ گے۔ اب میرے بزرگوں اور دوستو، درود پاک پڑھیے۔ سلام علیک یا رسول اللہ۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے ترجمے پہ تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، کل کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے، اپنے پیارے محبوب سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اے محبوب، آپ اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا، اپنی پیغمبری کا اجر مانگو، اجر مانگو۔ اجر یعنی بدلہ، محنتانہ۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ کام کرے اور اجر نہ لے۔ نوکری کرنے والا 1 مہینہ نوکری کرتا ہے، پھر ایک مہینے کا پگار ترنت مانگتا ہے۔ ہمارے یہاں مزدور آتے ہیں، صبح سے شام کام کرتے ہیں، شام کو مزدوری مانگتے ہیں، دینی پڑے، اس کا حق ہے۔ کہیں بھی نظر اٹھا کر دیکھو، جو کام کرتے ہیں ان کو اس کا اجر ملتا ہے، ملتا ہے، ملتا ہے، ملے گا۔ ایسا تو کوئی ہے نہیں۔ ارے بھائی، مسجد کے مولانا کو بھی پگار دیا جاتا ہے، پیر صاحب کو بھی ہدیہ دیا جاتا ہے، اجر تو ہر ایک کا ہے۔ ارے ہم جب بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے واسطے عبادت کرتے ہیں، لیکن اجر مانگتے ہیں، اللہ جہنم کی آگ سے بچائیے، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچائیے، اللہ نماز جس کے واسطے پڑھی، ہاں اجر تو مانگو۔ اللہ کے واسطے عبادت کی جاتی ہے، لیکن بندہ مانگتا ہے کہ نہیں؟ بندہ مانگتا ہے کہ نہیں؟ ارے عبادت کا بھی تو اجر ہم مانگ رہے ہیں۔ اجر یعنی بدلہ، محنتانو ورتر ہر ایک کا ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، حق ہے انسان کا لینے کا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا، تم نے جو خدمت دی، کیا ان کی رسالت کی، نبوت کی، پیغمبری کی، یہ سب سے بڑی ڈیوٹی ہے، یہ سب سے بڑی سروس ہے، یہ سب سے بڑی خدمت ہے، جو کوئی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا نبی کر کے بتاتا ہے۔ دنیا میں کسی سے نہ ہو سکے وہ کام اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ ایک قوم، گمراہ قوم کو ہدایت پہ لانی، الٹے راستے پر جانے والے کو صراط مستقیم پر لانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے حبیب کی شان دیکھو کہ نوح علیہ السلام نے 900 برس تبلیغ کری تو 40 آدمی نے کلمہ پڑھا۔ ہمارے آقا نے 23 برس تک تبلیغ دین کی، کتنی؟ 23 سال، 23۔ اور جب آپ نے آخری خطبہ دیا حجت الوداع کے موقع پر، جبل رحمت پہ چڑھ کر اپنی قصوہ اٹھنی پر بیٹھ کر کہا، ہے لوگوں، اگلے حج میں نہیں ہوں گا۔ دیکھو میرے آقا کا علم ہے، اگلے حج میں نہیں ہوں گا۔ اب میں یہ وصیت کرتا ہوں، بہت ساری وصیتیں کی۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ 2 وزندار چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ ہمارے باپ دادا جاتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے تو وصیت کیا کرتے ہیں، بیٹا میں فلاں کے پاس 10,000 مانگتا ہوں، اس کے گھر میری وہ چیز پڑی ہے، گھر میں اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اتنی اپنی زمین ہے، وہ کھیت وہاں ہے، وہ گھر وہاں ہے،
ہمارے باپ دادا اپنی اولاد کو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب تم یہ تمہارے طریقے سے بانٹ لینا۔ رسول نے امت کو روپیے نہ بانٹے، سونا چاندی رکھ کے جاتا ہوں، محل رکھ کے جاتا ہوں، روپیے رکھ کے جاتا ہوں، زمین جاگیر رکھ کے جاتا ہوں، نہیں، دو بدن دار چیزیں رکھ کے جاتا ہوں۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری میری عطرت، میری آل، میری اولاد ہے۔ یہ دونوں کا جو دامن پکڑے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جن کے پاس قرآن کا دامن ہے، قرآن احکام قرآن پر جو عمل کرتے ہیں اور اہل بیت کے احکام پر عمل کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں ہوں گے۔ اے لوگوں، میرے بعد تا قیامت اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو تمہیں گمراہ کرنے والے تو آئیں گے، لیکن گمراہی سے بچنے کا علاج دے کے جاتا ہوں۔ جنہوں نے ان دونوں کا دامن پکڑا ہے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جبل رحمت پر چڑھ کے فرمایا تھا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری امت کا حال یہی ہے کہ الگ الگ گمراہ کرنے والے فرقے میدان میں آئے ہیں۔ یہ مت کرو، تاجیہ داری یہ ہے، یہ محفل کی محرم کی محفلیں سجانا بدعت ہے، یہ بدعت ہے، عرس کرنا بدعت ہے، پھول چڑھانا بدعت ہے۔ ایسا حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ ارے کم وقت، حضور کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت ہم کو پیش آئی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تو ایسے پرفتنہ دور میں ایمان کو سلامت رکھنا ہو، گمراہی سے بچنا ہو، تو دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑو۔ اس لیے دامن کب مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے؟ کب مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے؟ ان سے محبت کرنی پڑے۔ پہلے محبت کرو گے، پھر دامن پکڑو گے، پھر خدمت کرو گے، پھر ان کی بات کو مانو گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوایا، اے محبوب، اتنی بڑی خدمت کا اجر کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ محبوب نہیں مانگتے، اللہ منگوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنی رسالت کی جو خدمت دی، مار کھائی، گالیاں سنی، بھوکے رہے، پیٹ پہ پتھر مارے، پیارا وطن مکہ ہجرت کر کے چھوڑنا پڑا، کیا کیا آپ کے اوپر ظلم ہوئے، صحابہ پہ ظلم ہوئے، پھر بھی ہم کو انہوں نے نماز دی، روزہ دیا، حج دی، زکوٰۃ دی، اپنی پیاری سیرت ہمارے سامنے رکھی، ہم کو دوزخیوں کو جنتی بنا دیا۔ اتنی بڑی ڈیوٹی دی، اس کا اجر کون دے سکتا ہے؟ حضور نے روپیہ نہیں مانگا، ڈالر نہیں مانگا، ریال نہیں مانگا، سونا چاندی نہیں مانگا، کسی ملک کی حکومت نہیں مانگی، زمین جاگیر نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبوب مانگو، اپنی امت سے مانگو۔ کیا مانگو؟ الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، امام حسین حضور کے گھر والے، حسن حضور کے گھر والے، فاطمہ حضور کے گھر والی، ان کی اولاد حضور کے گھر والے، ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو۔ رسالت کا اجر ادا ہو جائے گا، کلمے کا حق ادا ہو جائے گا، نماز کا حق ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ کا حق ادا ہو جائے گا۔ تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربى، کھولو قرآن 25ویں پارے سورہ شورى کی آیت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جو امام عالی مقام کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہم عمل کریں گے تو کسی پر احسان نہیں کرتے، فرمان خدا بندی پر عمل کریں گے۔ ہم کسی اہل بیت سے محبت کریں گے تو اہل بیت پر احسان نہیں ہے۔ ارے تجھ کو گمراہی سے بچنا ہے تو ان کی محبت کر، ان کا دامن پکڑ۔ سب سے پہلے حق آتا ہے حسنین کریمین کا، ان کی محبت ہی تم کو جنت میں لے جائے گی۔
بہت کچھ میرے بزرگ اور دوستوں کہنے کی باتیں ہیں، لیکن مجھے کہا تھا کہ 10-15 منٹ کچھ کہو امام علی مقام کی شان میں، تو زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کی شان کسی سے بیان نہیں ہوگی۔ ذکر حسین سے دور بھاگنے والوں نماز کا بہانہ بتاتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھو۔ نماز میں کیا پڑھتا ہے تو بتا، نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے منہ میرا کعبے کی طرف، تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور جیسے رکعت باندھ دی تھی، بندہ حالت نمازی بن گیا، کھانا پینا بند، تو اس کو روزے کا ثواب ملتا ہے۔ کعبے کی طرف منہ کرا تو حج کا ثواب ملا۔ جب تک کہ سلام نہیں پھیرے گا، نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا، جیسے روزدار ہوتا ہے ایسی روزدار کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ قیام کیا، تلاوت کرتا ہے، رمض و شریف پڑھی، کوئی بھی صورت ملائی تو تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ رکوع میں جاتا ہے، رکوع کی تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ سجدے میں جاتا ہے، سجدے کی تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، قاعدے میں بیٹھتا ہے، ابتیات پڑھتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کے نبی پر سلام بھیجتا ہے، اور ان اہل بیت پر اور صالحین بندوں پر سلام بھیجتا ہے، پھر درود ابراہیم پڑھتا ہے۔ پڑھتے ہیں نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہو؟ جس کو آتا ہے درود ابراہیم، جس کو آتا ہو ایک لٹی پڑھ کے سنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ آل محمد کا ذکر آیا نماز میں۔ اے اللہ تو رحمت نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، سبحان اللہ، کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، پھر ہم کہتے ہیں اللہم بارک، اے اللہ برکت نازل فرما، اے اللہ تو برکت نازل فرما، اللہم بارک علی محمد کما وعلی آل محمد، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما، کما بارکتا علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہیں، انک حمید مجید۔ یہ پڑھتا ہے ہر کوئی، چاہے نفل پڑھے، فرض پڑھے، سنت پڑھے، واجب پڑھے، فجر پڑھے، جوہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، جمعہ پڑھے، عیدین پڑھے، کوئی بھی نفل پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، چاش پڑھے، اوابین پڑھے، کوئی بھی نماز پڑھے، آخری قاعدے کے اندر درود ابراہیم کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آئے آئے نماز میں تو نے کیا تھا واسطے اللہ کے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور آل مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کوئی مجلس میں آ کے نہ بیٹھے تو فکر نہیں، کچھ لوگ کو ادھر ہے، کیا ضرورت ہے ہر سال جانے کی؟ ایک ہی بات تو ہر وقت مولانا بابو کہتے پھرتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، دیکھو وہی آدمی نماز کے اندر حسین پہ درود بھیجتا ہے، یہ آل محمد کون ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیم کے اندر جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نام رکھا، حضور کا نام رکھا، ایسے صرف فاطمہ اور علی اور حسن حسین کا نام رکھ دیا ہوتا تو ان تک کے بات رک جاتی، لیکن قربان جاؤ اللہ تعالیٰ کی مصلحت پر کہ وہاں آل محمد رکھ دیا
تو حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، زین العابدین آ گئے، محمد باقر آ گئے، جعفر صادق آ گئے، موسیٰ کاظم آ گئے، علی رضا آ گئے، علی تقی آ گئے، علی نقی آ گئے، عسکری آ گئے، امام مہدی آ گئے، غوث اعظم آ گئے، غریب نواز آ گئے۔ یہ سب تو حسینی ہے، یہ سب تو حسنی ہے۔ میرے بزرگ دوستو، جتنے بھی آل محمد ہیں وہ تمام پر درود پڑھا جاتا ہے اور قیامت تک کے پڑھا جائے گا۔ اب نماز کے طریقے میں کوئی چینجنگ آنے والی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جو طریقہ دے کے گئے اس طریقے پر عمل اہل سنت کرتے ہیں۔ نئی نئی باتیں تو باطل فرقے والوں نے شروع کی ہے، ہم تو وہی کریں گے جو صدیق ایسی نماز پڑھیں گے جو صدیق اکبر نے پڑھی ہے، جو فاروق اعظم نے پڑھی ہے، جو عثمان غنی نے پڑھی ہے، جو مولا کائنات نے پڑھی ہے، ارے میدان کربلا میں شہید امام علی مقام نے پڑھی ہے۔ تو وہ طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ دن میں 5 بار سب پڑھتے ہیں۔ سنی عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں، کیونکہ دوسرا طریقہ ہے نہیں، دوسرا درود کے پاس ہے نہیں، دوسرا پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب میں یہ بھی کہوں کہ ذکر حسین 24 گھنٹے ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ آپ کہو گے کہ بابو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے۔ درود پاک ذرا بولو، نواز سے پڑھ لو۔ آخری بات ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے۔ ذکر حسین ہم نہیں کریں گے تو بند نہیں ہونے والا، بند نہیں ہونے والا۔ ذکر حسین تو فرشتے کرتے ہیں، جن کرتے ہیں، ہر ولی کرتے ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں، اور آج ان کے مزاروں میں بھی اللہ کے زندہ ولی سب کرتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کریں گے تو کچھ نقصان نہیں ہونے والا، کریں گے تو فائدہ ہمارا ہے۔ ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے۔ یہ قرآن خوانی کی گئی تو کس کے فائدے میں؟ میرے بزرگ اور دوستو، امام حسین تو مالک و مختار کا نام ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ بزرگ اور دوستو، ان کے ایک اشارے پر اللہ کروڑوں کو بخش دے گا۔ وہ مقام ہے امام حسین کا۔ ان پر فاتحہ خوانی کر کے، نظر و نیاز کر کے، ان کی بارگاہ میں قرآن، درود اور کلمے کی تسبیح بھیج کر ہم کو ثواب ملتا ہے اور ان کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے تن من دھن قربان کیا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے میرا بدلہ بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے نظام بنایا۔ ابھی دیکھو ہماری گھڑی میں 11:15 کے قریب ہے، پاکستان میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، وہاں 11:15 ہوئے ہوئے۔ عراق میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، سعودی عربیہ میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، انگلینڈ میں 8 گھنٹے کا فرق ہے، امریکہ میں 12 گھنٹے کا فرق ہے۔ ابھی یہاں رات کے 11:15 ہو رہے ہیں، وہاں دن کے 11:15 ہوں گے۔ تو یہ نماز اور اذان دنیا پر کبھی بند نہیں ہوتی۔ ہم نمازی عشاء سے فارغ ہو گئے تو کیا ہوا؟ دنیا کے کسی کونے پہ ابھی عشاء ہوتی ہوگی، کہیں فجر ہوتی ہوگی، کہیں جوہر ہوتی ہوگی، کہیں عصر ہوتی ہوگی، کہیں مغرب ہوتی ہوگی۔ نماز اذان کبھی اس دھرتی پر بند نہیں ہوتی۔ نماز بند نہیں ہوتی تو ذکر حسین بند نہیں ہوتا، ذکر حسین بھی بند نہیں ہوتا۔ اس کے باپ کی طاقت ہے کہ امام حسین کے ذکر کو بند کر سکے، ان کی محفل کو بند کر سکے۔ اے کم نصیب، تو بند ہو جائے گا، ذکر حسین جاری رہے گا۔ تو بند ہو جائے گا، ذکر حسین جاری رہے گا۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، محبت کرو گے تو اطاعت کرو گے، اطاعت کرو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ حضور فرما کے گئے کہ 2 وزندار چیزیں رکھی ہے، مضبوطی سے دامن پکڑ لو، قرآن کا، اہل بیت کا، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ جو گمراہی سے بچ جاتا ہے وہ ہدایت پر آ جاتا ہے، اور جو ہدایت پا لیتا ہے وما علینا